بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینشن اصلاحات 2024 نافذ ہو چکی ہیں۔ اب اس میں مکمل 13 پوائنٹ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں فیملی پینشن، گریجویٹی اور ماہانہ پینشن کتنی بنے گی، یہ تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، پہلی جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے تنخواہ کے 70% کے برابر گراس پینشن ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سرکاری ملازم 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو 53 سال کی عمر میں جو اس کی تنخواہ بنتی ہوگی اس کے 70% کے برابر گراس پینشن اس کو ملے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ملازمین 25 سال نوکری کے بعد رضا کرانہ طور پر ریٹائر ہو سکیں گے، یعنی کہ 25 سال جب وہ ایک سرکاری ملازم نوکری کر لے گا تو اس کے بعد اختیار ہوگا کہ وہ مزید نوکری کرنا چاہتا ہے یا ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، تیسری ترمیم میں رضا کرانہ طور پر ریٹائرمنٹ لینے والوں کو 60 سال کی عمر تک پہنچنے تک کم سے کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 20% سالانہ پینشن سے کٹوتی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سرکاری ملازم 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو 60 سال کی عمر کو پہنچنے تک اس کے پاس مزید 5 سال ہوں گے، تو ان 5 سالوں میں اس کی پینشن سے سالانہ 3% سے لے کر 20% تک کٹوتی ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ، چوتھی ترمیم میں پینشنرز کو پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہی ملے گا، یعنی کہ جو بھی کوئی ملازم ریٹائر ہوگا اس وقت جو اس کی پینشن بنتی ہوگی اسی پینشن کے اوپر اس کو اضافہ ملا کرے گا۔ پانچواں پوائنٹ، پانچویں ترمیم میں پینشن میں سالانہ اضافہ علیحدہ رقم کے طور پر شمار ہوگا، یعنی کہ جیسے سرکاری ملازمین کو اڈھاک کی صورت میں اضافہ ملتا ہے، سیم اسی طرح پینشن بھی اڈھاک کی صورت میں ہی ملے گی۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے، چھٹی ترمیم میں پے اینڈ پینشن کمیشن ہر 3 سال بعد بیس لائن پینشن کا جائزہ لے گا۔ نمبر 7، ساتویں ترمیم میں پینشنرز کی وفات کے 10 سال بعد اس کی فیملی کو پینشن مل سکے گی، یعنی کہ فیملی پینشن کو کم کر کے 10 سال تک محدود کر دیا گیا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے، 8ویں ترمیم میں حادثاتی طور پر ریٹائر ہونے والوں کو 60 سال کی عمر تک پینشن ملے گی۔ 9واں پوائنٹ ہے، 9ویں ترمیم میں سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی۔ 10واں پوائنٹ ہے، 10ویں ترمیم میں پینشنرز کے بچے جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہونے کی صورت میں عمر بھر ان بچوں کو پینشن ملے گی۔ 11واں پوائنٹ ہے، 11ویں ترمیم میں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ سرکاری نوکری کرنے والوں کو پینشن ملے گی یا تنخواہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملازم ایک محکمے سے ریٹائر ہوتا ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور محکمہ جوائن کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی سرکاری محکمہ ہو تو اس صورت میں اس کو پینشن ملے گی یا تنخواہ ملے گی اس میں سے۔ 12واں پوائنٹ ہے، 12ویں ترمیم میں سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن کا حقدار ہوگا، یعنی کہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی اور محکمہ جوائن کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو وہاں سے پینشن ملے گی یا اس طرف سے پینشن ملے گی، وہ سرکاری ملازمین کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے 13واں پوائنٹ، 13ویں ترمیم میں میاں اور بیوی دونوں سرکاری ملازم ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کو پینشن ملے گی، یعنی کہ میاں بیوی اگر دونوں بھی سرکاری محکمے میں جاب کرتے ہیں تو دونوں ہی پینشن کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ تھے پینشن اصلاحات کے 13 پوائنٹ جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 13 پوائنٹ ہیں جو پینشن اصلاحات ہیں یہ نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین پر نافذ ہوں گی، اور جو اس وقت سرکاری نوکری کر رہے ہیں ان پر یہ 13 پوائنٹ نافذ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اوپر وہی پرانے پینشن اصلاحات نافذ ہوں گے۔ یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ۔